السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل و جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، غور سے اگر دنیا کی اکثریت کو ہم دیکھیں تو دنیا کی اکثریت میں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، اکثر لوگوں کے اندر ہم یہ پائیں گے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، مصروف ہیں اور دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ اتنا الجھے ہوئے ہیں جیسے ایک کیچڑ ہے، دلدل کیچڑ کا، جس میں سے ایک پیر نکلتا ہے تو دوسرا پیر پھنس جاتا ہے۔ اس طرح انسانوں کی اکثریت دنیا اور دنیا کی مشغولیتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ لوگ آخرت سے، قیامت کے دن سے غافل ہیں، اور بڑی افسوس اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں۔ ایک تو نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ نقصان کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کو واپس جانا ہے، آئے ہیں ایک جگہ سے، واپس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، سب بھول چکے ہیں۔ اکثریت کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک سوال ہے کہ انسان اس طرح دنیا میں پڑھ کر مشغول، مصروف، الجھ کر کے بہرحال آخرت سے غافل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخرت سے غافل یہ کیوں ہوا؟ غفلت اس کے اندر کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے دو وجہ سے آئی، دو وجوہات ہیں، دو ریزن ہیں جن کے اندر آنے کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں مصروف، مشغول اور الجھ جاتا ہے۔ پہلی وجہ مال و دولت کی ہوس، مال و دولت کی لالچ، دنیا حاصل کرنے کی دل کے اندر تڑپ، جذبہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کے دن سے، جواب دینے کے احساس سے تم کو مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ غفلت کب تک ہے؟ حتی زرتم المقابر، قبرستان تک تم جا پہنچے، تم لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے، جنازے میں سو گئے، مٹی اوڑھ لیا، تب تک یہ غفلت تمہارے اندر ہے کہ مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ رب العالمین نے بیان فرمائی لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ لمبی لمبی امیدیں جب انسان کے دل میں آتی ہیں
تو آخرت سے انسان غافل ہو جاتا ہے، جواب دینے کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں مصروف، دنیا کی چیزوں میں مشغول، اس میں الجھ جاتا ہے، جیسے کیچڑ کے دلدل میں دو پیر انسان کے پھنس جائے، ایک نکلتا ہے تو دوسرا پھنستا ہے، اس طرح انسان دنیا کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، اے حبیب یہ کافروں کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، وہ کھائیں پئیں اور کچھ فائدہ اٹھا لیں، ویلہیہم العمل، اور ان کے لمبی آرزویں ان کو دھوکے میں ڈال رکھی ہے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کافروں کو کھاتا پیتا دنیا میں موج مستی کرتا چھوڑ دیجئے، لمبی امیدیں رکھتا ہوا چھوڑ دیجئے، ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ لمبی امیدیں رکھنے کا نقصان کیا ہے اور کھانا پینے سے نقصان کیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہمارا جینا یہ کھانے کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو پیٹ بھی لگایا اس کو، جب تک وہ نہیں کھائے گا زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کھانے کی برائی بیان کر رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کھانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کھانا وہ جو آدمی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے، جیسے جانور ہے، آپ جانور کو دیکھ لیں، گھاس پھوس اس کے سامنے ڈالیں، وہ کھائے گا، بھوک مٹائے گا، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، بھوک مٹ جائے گی، ایک تنکا گھاس کا آپ اس کو کھلا نہیں سکتے، وہ نہیں کھائے گا۔ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ نہیں کھائے گا۔ دوسرا کھانا ہے مزے کے لیے کھانا، انسان اب کھایا، جو ضرورت کی غذا کی پیٹ بھر گیا اور اچھی سے اچھی ڈش اس کے سامنے آ گئی، کہتا ہے کہ میں تو کھا لیا ہوں، پیٹ بھر گیا ہے، پھر بھی تھوڑا چیک کرتا ہوں، لائیے تھوڑا کھاتا ہوں۔ تو یہ دوسرا کھانا یہاں پہ مراد ہے کہ انسان مزے کے لیے کھائے۔ ضرورت کا کھانا تو واجب ہے، لیکن مزے کا کھانا جب انسان کھاتا ہے تو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ہاضمہ نہیں ہوتا، قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور دین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض میں سستی برتتا ہے، جو اس کے اوپر ڈالے گئے ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کافروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا ان کو کھاتا پیتا لمبی امیدوں میں رہ کر کے چھوڑ دیجئے۔ تو کھانے پینے کا یہ مسئلہ ہے، اور لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ لمبی امیدوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان ایسی امیدیں لگا لے جن امیدوں کی وجہ سے وہ آخرت سے غفلت برتے، آخرت سے وہ غافل ہو جائے۔ ان امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نیک تمنائیں رکھ لیا، کچھ تمنائیں، آرزویں، امیدیں رکھ لیا زندگی کے متعلق، اس کو حاصل کرنے کے لیے دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے، دین کو چھوڑ دے، دین کے احکامات کو چھوڑ دے، دین کے کاموں کو چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے پڑا رہے کہ یہ اس کی امید ہے اور یہ امید کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دین جا رہا ہے، ایمان جا رہا ہے، غفلت آخرت کے اندر چھائی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ تو یہ لمبی امیدوں سے مراد یہاں پر یہ ہے میرے بھائیوں، ایک حقیقت یہ ہے، ایک بڑی حقیقت ہے، انسان کی ساری امیدیں اس دنیا میں نہ آج تک پوری ہوئی ہیں نہ پوری ہوں گی۔ دنیا کے اندر انسان کی امیدیں، پوری امیدیں، خواہشیں، تمنائیں دنیا کے اندر پوری نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا محدود ہے، انسان کی امیدیں لامحدود ہیں، انسان کی جو امیدیں ہیں لامحدود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبہ ڈالا، ایک چارکونی ڈبہ ڈالا، پھر اس کے بعد بیچ سے لمبی لکیر کھینچی، وہ چارکونی ڈبے سے بھی اوپر چلی گئی تھی لکیر، کہا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، اس کی زندگی سے بھی بڑھ کر کے اس کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ جو ڈبہ ہے وہی ہماری زندگی ہے۔ چارکونی ڈبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیسا، پھر اس کے بعد بیچ سے لمبی لکیر کھینچی، وہ ڈبے سے بھی اوپر چلی گئی وہ لکیر، کہا کہ اس کی امیدیں ہیں، موت تک اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی، یہ آرزویں، یہ تمنائیں، یہ ملا نہیں، وہ کیا نہیں، وہ ملا نہیں، بس اسی میں وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ لمبی چوڑی امیدیں لگا کر کے آخرت سے غفلت میں رہنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، نہ دنیا میں ساری امیدیں انسان کی کبھی پوری ہوئی ہے نہ کبھی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں، لمبی امیدوں کا بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان اگر لمبی امیدیں دل میں رکھ لے، اس کا بڑا نقصان قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا انسان کو پائیدار لگتی ہے، دنیا انسان کو لمبی لگتی ہے، دنیا انسان کو بڑی لگتی ہے، اور آخرت اس کو سراب لگتی ہے، آخرت اس کو خواب لگتی ہے۔
آخرت کی زندگی سراب ہے، اس طرح دھوپ میں ریتیلی زمین ہے جہاں پہ بالو زیادہ رہتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ زیادہ ہے، دور سے پانی نظر آئے گا، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ سراب ہے، چمکتا ہے. انسان وہاں جاتا ہے تو کچھ نہیں رہتا. تو آخرت جب لمبی امیدیں پال لیتا ہے انسان دنیا کی زندگی کے لیے، تو آخرت اس کو سراب جیسی نظر آتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ عمل کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا. کیا ہے؟ خواب ہے، ہوگا نہیں معلوم، سراب ہے، ہو سکتا ہے وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہ ہو. مل رہی ہے دنیا، انجوائے کر لیں گے، مل رہی ہے دنیا، حاصل کر لیں گے، یہ تمنا ہے یہاں پوری کر لیں گے، یہ خواہش ہے یہاں پوری کر لیں گے. وہ آخرت کو بھول کر کے، آخرت کو معمولی سمجھ کر خواب اس کو نظر آتا ہے، دنیا پائیدار نظر آتی ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے لمبی امیدوں کا، سب سے بڑا نقصان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری تحفے میں آئی، امی سے کہا اس کو بناؤ میں آتا ہوں. پیارے رسول باہر گئے، جب آئے امی نے کہا یا رسول اللہ ساری بکری صدقہ کر دی گئی، ایک دستی کا حصہ باقی ہے، آپ کے لیے میں نے رکھا کیونکہ آپ کو یہ بہت پسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سے کہا عائشہ ایسا نہ بولو کہ ساری بکری ختم ہو گئی ہے، دستی کا حصہ باقی ہے، بلکہ یوں بولو دستی کا حصہ جو اب ہم کھانے والے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، پوری بکری باقی ہے. پوری بکری باقی ہے کا مطلب صدقہ انہوں نے کیا، اس کا ثواب باقی ہے. آخرت کو اللہ کے رسول نے کتنا نزدیک دیکھا، کتنا نزدیک جانا، لیکن لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت کو بالکل خواب جیسا نظر آتا ہے، اس لیے اس کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں رہتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے پر اس کو وہاں کتنا ثواب ملے گا، جب اس کے نظر سے ہٹ جاتا ہے 2 رکعت نماز بھاری ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا بوجھ بن جاتا ہے. لمبی چوڑی دنیا سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو آخرت کے کامیابی کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جو آج ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اس لیے دنیا لمبی امیدیں انسان کے دل میں کیسے آتی ہے، اس کا بھی قرآن نے حل بتلایا. لمبی امیدوں کی وجہ سے آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. لمبی امیدیں آتی کیسی ہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو جہالت کی وجہ سے، آدمی جاہل ہے آخرت کی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے، پروردگار کے دیدار کے شوق سے جاہل ہے. دنیا کی معمولی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل اس پہ لپکتا ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لمبی امیدیں انسان کے دل میں آتی ہیں. اور دوسری وجہ قرآن بتاتا ہے حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہ دنیا کو چاہنے لگتا ہے، دنیا دل میں بسا لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لمبی امیدیں آ جاتی ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کی محبت دل میں آنے کا بھی طریقہ قرآن نے بتایا. دنیا کی محبت کیسے آتی ہے دل میں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. دنیا کی محبت دل میں آنے کی وجہ سے لمبی امیدیں انسان کے اندر آتی ہے نا، اور لمبی امیدیں آنے کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے نا. تو دنیا کی محبت انسان کے دل میں آنے کے لیے جو بڑے بڑے ریزنز ہیں، اس میں سے ایک بڑا ریزن یہ بتلایا کہ انسان دوسروں کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے، دوسروں کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، دوسروں کے اثر و رسوخ کو دیکھتا ہے، دوسروں کے ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے، اس سے متاثر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، اس کے جیسا بننے کے لیے کوشش کرتا ہے. آخرت بھول گیا، اس کے نصیبے کو بھول گیا، بس ساری تگ و دو، ساری محنت اس کی اسی پر ہوتی ہے اس کے جیسا میں بنوں. قرآن میں اس کی مثال ہے. قارون کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. جب وہ نکلتا تھا آگے پیچھے ہاتھیاں رہتے تھے، اور اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں بڑے بڑے نوجوان ایک جماعت اٹھاتی تھی، جا کر کے کھولتے تھے، اس کے اندر اس کا خزانہ ہوتا تھا. چابیاں اتنی موٹی اتنی لمبی ہوتی تھی. جب وہ نکلتا تھا وہاں سے باہر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو دیکھ کر کے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے اس کو دیکھ کر کے اشش کرتے تھے، بولتے تھے کہ ہائے کاش ہم کو قارون کے جیسا مال مل جاتا، کتنا نصیب والا ہے، کتنا مال و دولت والا، مال کا دھنی ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کا قول آگے ذکر فرمایا. مومن حضرات کہتے ہیں کہ افسوس ہو تم پر، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں جو قوم کے دنیا چاہنے والے لوگ تھے یہ متاثر ہوئے قارون کی دولت کو دیکھ کر. ایسا ہی دنیا میں انسان شان و شوکت والے کو، مالدار کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتا ہے، اس کو کمانے لگتا ہے. ایسا دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے. اور ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 بچے ماں کی گود میں بات کیے. 3 بچوں میں جو تیسرا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تیسرا بچہ وہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. اتنے میں ایک گھوڑ سوار شان و شوکت کے ساتھ اچھا لباس پہن کر کے وہاں سے گزرا. اس کو دیکھی ماں، دیکھ کر کے فوراً ہاتھ اٹھا دی اللہ کے دربار میں، کہی کہ اللہ میرے بچے کو تو اس جیسا بنا دے. چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے دودھ چھوڑا اور کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگا. ماں پریشان ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک باندی کا گزر ہوا، ایک نوکرانی کا گزر ہوا. پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، بھاگ رہی تھی. تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو تو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے کہا کہ اللہ مجھے تو ایسا ہی بنا. ماں نے سوال کیا کہ کیا عجیب مسئلہ ہے، یہ بچہ بات کر رہا ہے، پہلے آدمی کے جیسا نہ بنا کیوں بولا؟ تب بچے نے بات کیا. بچے نے کہا کہ جو پہلا شان و شوکت اچھے کپڑے پہن کر کے جا رہا تھا، اماں وہ ظالم تھا، تو یہ دعا کر رہی کہ میں ظالم بنوں. اور جو دوسری باندھی جا رہی تھی اس پر چوری کا الزام لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا، حالانکہ وہ پاک تھی. تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے پاکیزہ بنا. میرے بھائیوں آپ دیکھیں، وہ عورت نے ٹپ ٹاپ والے آدمی کو دیکھا، شان و شوکت والے آدمی گھوڑ سوار کو دیکھا، تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی. آرزو کرنے لگی کہ میرے بچے کو اللہ ایسا بنا دے. میرے بھائیوں یہ دنیا کی محبت ہے. مال و دولت اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس معتدل، کسی کے پاس کم. ہر انسان کا اپنا ایک نصیبہ ہے. دنیا میں انسان نصیبہ لے کر کے آتا ہے. دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کے متاثر ہو جانا، پھر ان جیسا بننے کے لیے کوشش کرتے ہوئے اتنا کوشش کرنا کہ آخرت کو بھول جانا، اپنی خبر کو بھول جانا، اپنے قیامت کو بھول جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. کتنا بھی انسان محنت کرے، نصیب سے بڑھ کر کے اس کو نہیں آتا، اور وہ معمولی انداز میں اپنا دنیا کی محنت کرتا ہوا آخرت سے غافل نہ ہو جائے، اس کا نصیب کا حصہ اس کو برابر پروردگار عطا کر دیتا ہے. اس لیے غفلت کی زندگی سے ہٹ کر کے انسان اپنے قیامت کو، آخرت کے دن جواب دینے کے احساس کو مضبوط کر کے اس کے لیے کچھ تیاری کرے. ماہ شعبان چل رہا ہے، 10 تاریخ غالباً ہو چکی ہیں. ماہ شعبان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نفلی روزے اس مہینے میں زیادہ رکھتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگاتار 1 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے، نفلی روزے، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے. شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. شعبان کے مہینے کی فضیلت ہی اس اعتبار سے ہے کہ اس میں نفلی روزے زیادہ رکھے جاتے ہیں. صحابیات کہتی ہیں چھوٹے ہوئے جو روزے ہوتے تھے ہم لوگ یہ شعبان تک مکمل کر لیتے تھے. تو یہ شعبان کا مہینہ نفلی روزے رکھنے کے اعتبار سے عظمت والا مہینہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی 15ویں شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عادی ہے روزہ رکھنے کا پیر جمعرات کا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خاص کر 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے اس کے بعد فلا تصوموا، روزہ نہ رکھو، کیونکہ بعد کا مہینہ جو فرضی روزوں کا ہے اس پر تمہارا اثر پڑ سکتا ہے، طاقت کمزور ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہہ کر کے جاگنا، عبادتیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، صلاۃ الفیہ پڑھنا اور صبح میں دن کا روزہ رکھنا، صحیح بات یہ ہے کہ شریعت میں یہ بدعت ہے. اس کی کوئی اصل قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. 2 روایات جو پیش کی جاتی ہیں 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کے صبح میں روزہ رکھنے کی فضیلت میں، دونوں روایات ضعیف ہیں. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے اور سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. اگر اس حدیث کو شیخ البانی وغیرہ نے حسن قرار بھی دیا ہو تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن انسان کو عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. اس رات کو جاگ کر کے عبادت کرنے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا، اس کی زیارت کرنا، قبروں کو چونا گچ کرنا، موم بتیاں وہاں لگانا اور گھر میں آ کر کے ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھ کر ان کے پسندیدہ غذاؤں کو سامنے رکھنا، یہ سب خرافات ہے، رسوم و رواج ہے، بدعات ہے. دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روحوں کی واپس آنے کا عقیدہ
کفریہ عقیدہ ہے، یہ کوئی مومنانہ عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان والا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں مر جاتا ہے پھر برزخ میں اٹھایا جاتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے روز یہ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں مرے ہوئے آدمی کی روح کا پھر واپس آنا یہ کسی قرآن اور حدیث سے دلیل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، کفری عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہو جائے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ مشرک ہو جائے۔ یہ قرآن حدیث کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب خرافات ہیں، اس سے ہم کو بچ کر کے رہنا چاہیے۔ آج تو قبرستانوں کے اندر آتش بازیاں بھی ہوتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، بم جلائے جاتے ہیں، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ کہ اس کو یہ سب کام دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ شعبان میں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نیتوں کو خالص کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، نیکی کرنے کی عادت ڈالیں اور گناہوں کے کاموں سے دور رہیں، پروردگار سے دعائیں کرتے رہیں کہ پروردگار صحت و عافیت کی حالت میں یہ رمضان بھی تو ہمیں نصیب فرما، روزے رکھنے کی توفیق دے، عبادتیں کرنے کی توفیق دے، دلوں کو پاک رکھیں، رمضان کے مسائل رمضان آنے سے پہلے معلوم کریں کہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ خاص رمضان کے مہینے میں کام کرتے وقت کام کیسا کرنا ہم سیکھتے، جبکہ کام کرنے کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے، ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے، وہاں پہ مسائل کی گفتگو وہاں پر کرتے۔ رمضان مبارک سے پہلے مسائل کو سیکھیں، یہ کام ہم کو کرنے کے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کاموں کو شیطان معمولی بتائے گا، کیونکہ ہم یہ کر لیں گے تو بہت ثواب پالیں گے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں اس کو بڑا شوق سے کروائے گا۔ ہم لوگوں کو یہ کام کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غفلت کی زندگی سے نکال کر خدا ترسی کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کا احساس دل میں رکھ کر دنیا کی جو زندگی امانت ہے اس امانت کو امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔